کہ دیکھا جائے جو انہوں نے بھڑکائی حضرت ابراہیم کے لیے، وہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن سے زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا بھڑکتے ہوئے شولوں کی طرح تھی، کہ جب وہ بھڑک گئی آگ تو اب یہ ہوا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسا ڈالا جائے، کیونکہ اس کے تو قریب جانا بھی مشکل تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک جس طرح ہم نے گلال ٹائپ کی دیکھی ہوگی، جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، ایسے منجمن کر کے ایک آلہ ہوتا تھا، لکڑی سے بنتا تھا، جس سے لاسٹک کی طرح آپ کچھ کھینچیں، جیسے بو اینڈ ایرو ہوتا ہے، اس طرح کھینچے تو وہ چیز جو ہے دور جا کے گر جاتی تھی۔ تو انہوں نے جسٹ لائک دیٹ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھا، اور اس طرح جیسے ہم تیر کو کھینچتے ہیں ایسے اس چیز کو کھینچا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چلے گئے۔ اب وہ آگ سوچیں اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ ان کے قریب جا کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں دھکا نہیں دیا جا سکتا تھا، اتنی اس کی شدت تھی۔ تو وہ مطلب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس طرح ڈال دیا گیا، اب ان کے پاس فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ وہ تو اللہ کے خلیل تھے۔ ان میں ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، جس میں مثال بھی دی جاتی ہے ایک چڑیا کی، کہ وہ پانی اپنے چونچ میں بھر کے لا رہی تھی اور ڈال رہی تھی۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کہیں اور میں چلوں اور یہ ہوا بجھ جائے، تو انہوں نے کہا تم اللہ کے فرشتے ہو، لیکن میں جو امید رکھتا ہوں اپنے رب سے رکھتا ہوں۔ اسی طرح پانی کا فرشتہ بھی آیا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں برسوں اور یہ جو ہے بجھ جائے آپ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو مددگار ہے اور اپنا ساتھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہوں۔ تو کہا جاتا ہے وہ جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی۔ گلزار آپ یہ سمجھیں جیسے ہم دبئی میں میریکل گارڈن دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی، پھول، خوبصورتی، سبزہ، اسے کہتے ہیں صحیح گلزار۔ تو آپ سوچیں وہ آگ جس کے قریب بھی لوگ نہیں جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، وہ گلزار کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں دنیاوی معاملات میں کوئی کتنا بھی آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں خیر رکھی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کی۔ اور کہا جاتا ہے اس وقت وہ جو کرتا پہنے ہوئے تھے جب وہ آگ گلزار ہوئی، وہ حضرت ابراہیم کا کرتا حضرت اسحاق کو ملا، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو ملا، اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تب پہنایا تھا جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چراغاہ جا رہے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ اور اس چراگاہ میں آپ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے جو ان کے لیے ایک سازش کی ہوئی تھی کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ مصر چلے گئے، اور وہ کرتا ان کے پاس تھا وہ۔ اور جس کرتے کی بات قرآن نے کہی کہ ابھی وہ چلا ہے وہاں سے مدینے، مطلب حضرت یعقوب جیسے ہی کنعان سے چلے تھے مصر جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ وہی کرتا لے کے ان کے بھائی جو ہے آ رہے تھے اپنے والد یعقوب کے پاس، اور انہوں نے جب ان کی آنکھوں پہ وہ کرتا ڈالا تھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ تو اس کرتے کی اہمیت بھی آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو 4 جنریشن تک اس کی خیر پہنچی۔ اور آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس لیے بھی پسندیدہ بندوں میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ ظلم و ستم اس طرح برداشت کیا۔ جی آگے کیا ہے آپ پڑھیے۔ نہیں، مجھے ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جو ابھی نے اپنے کرتے کا ذکر کیا تھا نا، جی جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تو انہوں نے بھی ان کا کرتا جو انہوں نے بھیڑیوں کا خون لگا کے اپنے باپ کے پاس لے کر گئے تھے نا، سو دس از لائک این ویسٹ جو اندر پہنتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات جب ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ کہ ہاں انہوں سورہ نے یوسف بالکل میں ویسٹ کی طرح سے پہنا ہوا تھا، وہ سلک کا کلر کا ہوتا تھا، اور انہوں نے اندر اس کو اس طرح پہنا ہوا تھا جیسے ہم بچوں کو ویسٹ پہناتے ہیں۔ اور وہ جو بھائی کرتا لے کے گئے تھے وہ کرتا لے کے گئے تھے جو اوپر پہنے ہوتے ہیں، جو اس کی باہر سے دکھ رہا ہوتا ہے، وہ والا کرتا جو خون لگا کے لے کے گئے تھے۔ کیونکہ ایک کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ لے گئے تھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے ذہن میں یہ چیز اگر دیکھیں ویسے تو دیکھا جائے تو قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے ان کو یہ بات سجائی تھی کہ تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کا یہ کرتا اتارو اور ایک بھیڑیے کا خون لگا دو اور حضرت یعقوب کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ اسے جو ہے نا چیٹ پھاڑ کے کھا گیا بھیڑیا۔ تو وہ جو کرتا لے کے گئے تھے وہ کرتا تھا جو جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں اوپر کی طرف، ہماری شرٹس مرد حضرات کو آپ نے دیکھا، ہم لڑکوں کو اپنے بیٹوں کو پہناتے ہیں،
اور یہ جو کرتا تھا یہ ویسٹ کی طرح اندر پہنا ہوا تھا، اور یہ کرتا تھا وہ انہیں بظاہر پہنا بھی نہیں سکتے تھے نا حضرت یعقوب، کیونکہ ان کو تو ڈر ہی اس بات کا تھا کہ بھائی جو ہیں اس بات سے ان سے جلتے ہیں کہ یہی نبی ہوں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اس خواب سے اندازہ لگا چکے تھے جو انہوں نے حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اس بات سے انہیں پہچان گئے تھے کہ یہ نبی ہے۔ اور اگر وہ ان کو ویسے کرتا پہناتے جیسے نارمل ہم کپڑے پہنتے ہیں اور دکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس سے ان کو اور پتہ لگ جاتا۔ یہ بھی اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہی نبی ہے۔ تو وہ چھپا کے انہوں نے وہ کرتا اندر کی طرف پہنایا تھا، اور اوپر جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ نارمل کرتا تھا جیسے ان کے بھائی لباس زیب و تن کرتے تھے یا اس زمانے میں، کیونکہ دیکھیں فیشن چینج ہوتا ہے، 4 جنریشن میں تھے تو اس زمانے میں جس ایریا میں وہ رہتے تھے اس کے حساب سے انہوں نے وہ باہر جو کرتا پہنا تھا ویسے ہی تھا، لیکن جو اندر کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں وہ کرتا شامل تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جی آگے پڑھیے۔ جی کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایک کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اس مجموعے میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہو۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے ہی معلوم ہے کہ بولنے چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان؟ تفعے تم پر اور ان پر جن کے تم اللہ کے سوا عبادات کرتے ہو، کیا تمہیں اپنی اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن۔ گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ جی جیسے ہم نے بات کی اور تھی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام موجود تھے، اور جب ان کے ظلم ستم اتنے بڑے جو کہ نمرود موجود تھا وہاں پر کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آگ تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، تو یہ دونوں ہی نبی پھر اس زمین سے نکل کر زیادہ تر تفسیر لکھنے والے لوگ کہتے ہیں شام کی طرف چلے گئے تھے اور ہجرت کر لی تھی انہوں نے وہ شہر چھوڑ کر۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پہ ظلم و ستم بڑھ جائے یا کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کے دین پہ کے لیے آری ہیں تو پھر آپ کی نہیں ہجرت ٹھیک ہے۔ جی اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کری، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ جی یہاں پر دیکھیں جو آیت نمبر گزری تھی 73 کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہمیں تمام احکامات ان سب کو بھی دے رہے ہیں اور ہمیں بھی دے رہے ہیں، کیا لوگوں کی رہبری کریں۔ ہمیں رہبری کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کریں، دین کی طرف لے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اسے قرآن اور آپ دیکھیں احادیث سے بتایا جاتا ہے وہ اللہ والے بندے ہیں۔
تو اگر دیکھا جائے تو اللہ والا بندہ بننا کتنا آسان ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کی رہبری یہی ہوتا ہے کہ آپ گائیڈ کریں کہ دین کیا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نیک کام کرنے کا بھی اللہ حکم دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ کا. اور ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باقی کی جو قومیں تھیں ان پر بھی یہ طریقہ کار تھا، چاہے ان کا ڈفرینٹ تھا لیکن ان پر بھی یہ چیزیں تھیں. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو فعل تھا، جو ہم جنس پرستی تھی، اسے ناپسند کیا گیا. اور اسی کے تسلسل میں پہلے حضرت ابراہیم کی بات آئی، حضرت لوط کی، اب حضرت نوح کی بات آئے گی. اور تسلسل سے انبیاء کرام کی جیسے جیسے بات آئے گی ہم ان کا ذکر کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اب رب ہو گیا ہے، آپ میں سے کوئی اگر پڑھنا چاہتا ہے ٹرانسلیشن تو وہ انمیوٹ کر دیجیے. اور اسی طرح آیت کے جیسے آپ کو لگتا ہے تفسیر بیان ہونی ہے تو بیچ میں رک جائیں آپ، تو وہ زیادہ مناسب رہتا ہے خود سے. جی پڑھیے. جی میں پڑھوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوح کے ساتھ اس وقت کو جب یاد کیجیے جب اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے قرب سے نجات دی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے. بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا. اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں. اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے. ان کے نگہبان ہم ہی تھے. ایوب کی حالت کو یاد کرو جب کا اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھے اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اپنی خاص مہربانی سے ان کے ساتھ ویسے ہی، اور تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. جی اس میں اور آپ اسماعیل، دیکھیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جب بات ہے یہ تو ہم جانتے ہیں انہوں نے کشتی بنائی اور تمام لوگوں کو اس میں سوار کیا. ان کا بیٹا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آئی، اس میں ایک بکریوں کا معاملہ تھا جن میں یہ تھا کہ 2 افراد ان کے پاس آئے تھے اور ان 2 افراد میں کیا تھا، ایک کی بکریاں تھیں اور ایک کا کھیت تھا. اور بکریاں غلطی سے اس کے کھیت میں چلی جاتی ہیں اور اس کی کھیتی ساری خراب کر دیتی ہیں. تو حضرت داؤد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ بکریاں اس کی ہو گئی. تو حضرت سلمان علیہ السلام وہاں پر ان کے بیٹے ہوتے ہیں، حضرت سلمان جو ہے حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، تو وہاں موجود ہوتے ہیں. تو وہ حکمت سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سکھاتا ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ ٹیمپریری یہ بکریاں انہیں دے دی جائیں جس کے پاس کھیت ہے، اور جب کھیت ہریالی پن لے آئے، سبزہ لے آئے اور اس کو فائدہ دینے لگے تو یہ بکریاں اسی کو واپس لوٹا دی جائیں جس سے لی ہیں. اور یہ ایک اچھا فیصلہ تھا انصاف والا کہ دونوں کی ساتھ انصاف ہو. تو وہ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے. ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے وہ تمام تسلسل سے بتائے ہیں. پہلی بات حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آیت نمبر 79 تھی سورہ انبیاء کی، کہ آپ دیکھیں وہ تسبیح جو تھی پرندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جو جب وہ زبور پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی آواز اتنی حسین تھی کہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کہا جاتا ہے کافی ساری جمع ہو جاتی تھیں جن میں خاص چرند پرند تھے جو اڑنے والے برڈس آپ جنہیں کہتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا جاتا ہے ان کی مطلب چہرے اور سب کا، تو کہا جاتا ہے وہ بھی کسی حسن، مطلب وہاں پہ وہ بھی بہت زیادہ حسین تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آواز کی بات آتی ہے تو حضرت زبور کا جو پڑھنے والے حضرت داؤد ہیں ان کی بات آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی. پھر ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا گیا. اچھا ایک اور کیا کام تھا ان کا حضرت داؤد کا، کہ وہ
ان کی آواز تو خوبصورت تھی، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے معاوضہ دیا تھا کہ جب وہ تانبے کو یا لوہے کی چیزیں جو میٹل کی ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ میلٹ مطلب مولڈ ہو جاتی تھی، اپنے حساب سے وہ اس کو شیپ دے سکتے تھے اور وہ زر بنایا کرتے تھے جو کہ جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو آیت نمبر 81 آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا کہ زمین کی ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے حساب سے وہ چلتی تھی، اور شیاطین جو ہیں وہ بھی ان کے تابع تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی جب ذکر آیا تھا تو بتایا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو اصل فائٹ تھی وہ انسانوں سے زیادہ ان مخلوقات کے ساتھ تھی جو انویزیبل ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آتی، جنات اور برے جو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اکارڈنگلی وہ معاوضے دیے تھے، جیسے ہوا ان کے لیے مسخر کی، جنات ان کے انڈر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے دیا۔ اور یہاں پر ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کیونکہ بادشاہ ہوں، علی ان کی وہ تھی، اس وقت کے بادشاہ تھے، تو وہ اپنی جو کرسی ہے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے جو جنات ہوتے ہیں، جس طرح ایک محل آپ دیکھیں کہ محل کے اندر ہالز بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روم ہوتے ہیں، تو بیچ میں ایک شیشہ ہوتا ہے اور شیشے کے باہر جو ہے جنات ان کی جیسے پہرے داری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کے غلاموں میں سے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے دیکھ تو پا رہے ہوتے ہیں جنات کے حضرت جو سلیمان ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے عصا جسے ہم کہتے ہیں لاٹھی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جنات کو نہیں پتہ لگتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنات بھی اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو لاٹھی ہوتی ہے جب اس کو گن کھا جاتا ہے جو وڈ کو کھانے والا ہے، اور ایک دم سے وہ جب گرنے لگتے ہیں تب جنات کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے آگے حضرت ایوب کی، تو ہم جانتے ہیں حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، اولاد، مال، دولت، اسباب اور تمام چیزیں، اور پھر ان کی آزمائش بھی اسی چیز سے کی کہ ان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ ان سے لے لیں۔ اور ان کی جو دعا ہے یہ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آیت نمبر ہے انبیاء کی 83، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور ہمیشہ جب کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو یہ دعا سب سے بہترین ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بہترین اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہر حال میں ہمیں رجوع جو کرنا ہے، اچھے حالات ہوں یا برے، صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ جی Which عثمان ayah? حدیث آیت نمبر 85 جی جو 85 آپ دعا کی پوچھ رہی ہیں یا وہ جو ٹرانسلیشن کر رہی ہیں اس کی پوچھ رہی ہیں؟ Dua. دعا ہے دعا 83 ہے۔ Okay. اور اسماعیل اور حدیث اور کفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ کون سے نبی تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کا معاملہ کیا تھا کہ ابھی ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ نہیں کیا تھا کہ ان پہ عذاب آئے گا یا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے۔ وہ بیزار ہو کے جب نکلے ہیں وہاں سے تو کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر قرآن دازی ہوئی اور ہر دفعہ ان کا نام آ رہا تھا اور کشتی میں لوگ زیادہ تھے تو انہیں دریا میں پھینک دیا گیا، اس میں بھی اللہ کا حکم تھا، اور وہ پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ نگلنا یہ ہوتا ہے کہ چبائیں تو وہ تو انسان ختم ہو گیا، جس طرح چھوٹے چھوٹے وہ بائٹس بن جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں، جیسے ہم کوئی بائٹ منہ میں لیں اور اس کو چبانا شروع کریں روٹی کا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، تو مچھلی نے انہیں چبایا نہیں تھا، نگلا تھا، تو یہ اس کے پیٹ میں کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ الگ الگ روایت ہے جن میں سے اتھینٹک اگر ہم وہ دیکھیں تو 40 ڈیز تک تقریباً وہ وہاں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اسکن جو ہے وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے بچوں کے برتھ کے وقت ان کی ہوتی ہے، تو مطلب ایسے کہ جیسے وہ پیل ہو رہی ہو اسکن۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر غور کریں کہ ایک سمندر کا اندھیرا
اور اس اندھیرے کے اندر وہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، تو کتنے اندھیروں کے اندر وہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کہہ رہے تھے، جس کی جو دعا جو تھی، یہ دعا آپ لکھ لیجئے، ہم سب کو پتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھا کریں جب آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی طریقے طرف سے بھی آپ کی طرف پریشانیاں آ رہی ہیں، گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور آپ پریشان ہیں، تو یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی. جی. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. جی، اس تو میں ہم نے یہ حضرت ذکریہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، ربی لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، یہ کہا جاتا ہے جو چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو نیک اور صالح اولاد ملے، اور جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں خاص کر ان کے لیے، کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں، کیونکہ یہ حضرت ذکریہ کی دعا تھی. ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کے کفالت کر رہے تھے، اور جب وہ ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تھے تو ان کو یہ گمان ہوا کیوں نہ میں اللہ سے دعا کروں. انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ وہ جو ہے بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس محراب میں مطلب اس مسجد کے اندر تم 3 دن جو ہے کسی سے بات چیت نہیں کرنا. تو انہوں نے یہی کیا، بات چیت نہیں کی، اور لوگوں کو بھی انہوں نے اشاروں سے یہ حکم دیا کہ تم بھی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا دیا تھا اس کا نام یحییٰ تھا. جی. نہیں، یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیت نمبر ہے ابھی 89 پڑھی ہے جو دعا بتائی ہے، اور اس کے بعد اگلی پڑھیں گے. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کے اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. اور وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. کون ہے یہ؟ حضرت مریم. کہ آپ دیکھیں حضرت کہ وہ مریم. نیک اور صالح تھیں، اور ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں. جی. یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو. مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. پھر جو نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی. ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پہ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. جی، اور یہاں پر سچا اگر دیکھا جائے کہ جب ہم کسی بھی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی بلندی پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہماری سانس پھول رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اتر رہے ہوتے ہیں تو بڑی تیزی سے اترتے ہیں. اور سم ٹائم آپ دیکھیں ہم لوگ انجوائے کرتے ہوئے اتر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا بچپن بھی یاد آ جاتا ہے کہ اچھل کود کرتے ہوئے، اور اس کا اترنا بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں احادیث سے ملتا ہے کہ جب آپ اوپر چڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، کہ آپ کی نیو قدم اٹھانا آسان ہے. اور اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں کسی اونچی جگہ سے. تو یہاں پر ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں. ہاجوج اور ماجوج جو ہے ایسی مخلوق ہے جو صرف بگاڑ پیدا کریں گی دنیا میں آ کے. اور یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کے لیے ان کے درمیان پہاڑ مطلب ایک دیوار بنائی گئی تھی تانبے سے، تاکہ وہ اس سے باہر نہ نکلیں. اور یہ قیامت والے دن جو ہے وہ دیوار مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور وہ باہر نکل آئیں گے. اور ایسے نکل کر آئیں گے، آپ سوچیں کہ جیسے اونچائی سے لوگ جوک در جوک آ رہے ہوں. جیسے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، چوٹیوں کو جب ایک دم آتی ہیں تو کیسے ڈھیروں ڈھیر آتی ہیں. کہا جاتا ہے وہ پانی ایسے پی لیں گے، بڑے بڑی جگہوں کے جو چشمے اور وہ بنے ہوں گے، کہ ایسا لگے گا کہ کبھی وہاں پر پانی تھا ہی نہیں. اور پھر ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، بالکل اس طرح مر جائیں گے جیسے کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں. اب کیا ہوگا جب وہ مر جائیں گے؟ تو اس کی اسمیل آ جائے گی، بہت پھیل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور وہ ان کو اٹھا لیں گے وہاں سے. تو یاجوج ماجوج جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ اس وقت وہاں سے نکلیں گے. جی.
اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی یہ اب وہاں دیکھیں، چلا رہے ہوں گے۔ تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام ہم پیچھے بھی پڑھ کر کئی بار آئے ہیں، جس میں لات، منات، آپ نے دیکھا سائمہ اور دوسرے بتوں کے نام انہوں نے خود رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر انہیں جو ہے رکھا ہوا تھا جو 313 سے زیادہ تھے، تو ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا عذاب ملے گا۔ جی یہ وہاں چلا رہے ہوں گے، وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ یقیناً میں ایسے لپیٹ دوں گا جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم پیپر جب کچھ لکھتے ہیں، مطلب ایک بلینک پیپر ہے، صرف رجسٹر کا نہیں، سمپل پیپر ہے، اور ہم نے کسی کو بھیجنا ہے تو سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، اس کو رول کر دیتے ہیں، سم ٹائم ہم اس کو اچھے سے طے لگا کر، اور پھر جیسے بچوں کے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم ریکویسٹ بھیجتے تھے یا کوئی درخواست اسکول بھیجتے تھے اپلیکیشن وغیرہ، تو ہم اس کو فولڈ کر دیتے ہیں۔ سیم اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو آسمان، اور کیونکہ کیا ہے آسمان اور زمین کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تو بچھونا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی ایسے فولڈ کر لیں گے اور آسمان کو بھی ایسے ہی کر لیں گے۔ جی یقیناً ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے یہ میرے آیت پاس آپ تو نوٹ کر بس لیجئے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ ہمارے لیے صرف رحمت ہے۔ جی کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، البتہ اللہ کی کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائشوں اور ایک مقرر وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے۔ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ جی اس میں یہ جو آیت نمبر 107 تھی یہ تھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آپ نوٹ کر لیجیے، اور آخر میں دیکھیں بڑی پیاری آیت ہے جو 112 آیت ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا نفس ہو گیا ہے، 10 منٹس میں یہ میٹنگ بھی اینڈ ہوگی۔ تو اب آپ میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے، ٹرانسلیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سورہ حج اب شروع ہو رہی ہے۔ میں پڑھ لیتی ہوں جی پڑھیے۔ اگر کسی اور کو نہیں پڑھنا۔ جی آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ ابھی ایک اور نفس انشاءاللہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے ساجدہ کے بعد وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساجدہ انشاءاللہ یہ 9 منٹس میں ڈسکنیکٹ ہوگی سب کے لیے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گابنی اپنے گاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بے جانے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اے لوگوں اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو
تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، نقشہ بنی اور بے بنی، جی تاکہ اس میں ہم کیا ہے، اس پوری آیت کو جو یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کو آپ نوٹ کریں، کیونکہ دیکھیں اس میں انسان کی بناوٹ کے بارے میں پوری بات کی گئی ہے، جو آیت نمبر 5 ہے اور کافی لمبی آیت ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں قیامت کے وقت کی بات کی گئی کہ جب ہم اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، خاص کر مدر فیڈ ہو یا فیڈر سے، آپ جس بھی طریقے سے آپ دیکھیں اس وقت آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہوں، لیکن آپ کا 80-90% فوکس نہ اس بچے کی طرف ہے، ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے پی رہا ہے، اس کی گردن ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب قیامت برپا ہوگی تو دودھ پلانے والی بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی جو خواتین ہیں ان کا حمل گر جائے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کہا جا رہا ہے لوگ مدہوش دکھائی دیں گے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ہمیں جو ہے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ جی آگے کی آیت انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے کہ پہلے نطفے سے، پھر خون کا جو ہے ایک لوتھڑا ٹائپ کا بنا دیا جو گوشت ہے، اور پھر اس کو صورت دی، اور پھر وہ کیا کیا اس کے نقش و نگار بنا دیے۔ دیکھیں قرآن نے کتنا پہلے بتا دیا ہے انسان کی اس کو کہ اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تو آج ہو رہے ہیں نا، آج بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ پروسیس ہوگا، پھر ہارٹ بیٹ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کتنا حق اور سچ ہے۔ جی تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا اگال آئی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ جی کہ وہ مردے جلائے گا۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پہلے بنیاد بتائی کہ ایک نطفے سے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور پھر شکل بن جاتی ہے، پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مادر رحم میں بنا دیتے ہیں کہ جنس کون سی ہوگی، لڑکا ہوگی کہ لڑکی ہوگی، پھر بتایا کچھ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ بے غرض عمر مطلب اگر آپ دیکھیں جو آیات ہیں ارذل عمر کی جو بات کی گئی ہے، مطلب وہ ضعف کی طرف چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں بڑھاپے کو جو ہے تشبیہ دی جا رہی ہے وہی بچپن کی طرف سے، تو اس طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ انسان کی مثال کے ساتھ کس کی مثال دی ہے، آپ دیکھیں کہ بنجر زمین کی کہ وہ خوش تھی، پھر اس پر بارش برسائی اور پھر وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق اور نباتات لے آتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو مثال دے رہا ہے اس زمین سے جو خوش تھی، اور پھر اس پہ جو ہے ہریالی آ گئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آگے ان آیات میں بتا رہے ہیں۔ جی اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے قیامت آنے والی، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن نوشتہ، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے، صریح نقصان۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، بے شک کیا ہی برا مولا، اور بے شک کیا ہی برا رفیق۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا،
اس بات کو جس کی اسے جلن ہے، اور بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جی یہاں بے شک سجدہ آ اللہ گیا، جو چاہے تلاوت سجدہ ہے، تو آپ سب سجدہ کر لیجیے پہلے۔ جو آیت نمبر سورہ حج کی 18 ہے، اسے آپ نوٹ کیجئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں تمام بڑی چیزوں کی بات کی گئی جو انسان کے اپنے قبضے میں بھی نہیں ہے، اور وہ تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، اور یہ اس چیز کی ضامن ہے کہ ہم سب کو کتنا عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ جی یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بھگونتے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، پر حکم جی ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ سب سے پہلے تو اللہم اجرنی من النار، جب یہ آیات آئیں تو آپ ضرور دعا کرا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچائے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب اسکن جلتی ہے تو آپ دیکھیں اوپر سے اسکن ہٹ جاتی ہے، تو اور آپ دیکھیں اندر سے وائٹ چیز جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہے نا ہماری، تو قیامت والے دن کیا ہوگا کہ جب ان کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا اور اسکن ایسے اتر جائے گی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گندگی ہم جب اچھے سے صفائی کرتے ہیں اور ایک دم پانی ڈالیں تو اتر جاتی ہے، ایسے اسکن اتر جائے گی، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتا رہے ہیں پیٹوں کے اندر جو ہے وہ بھی گل جائے گا اور پھر دوبارہ اسکن چڑھا دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کیونکہ سارا درد جو ہوتا ہے وہ اسکن پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ آگ کو دیکھیں، دنیا کی آگ جس سے ہم ڈرتے بھی ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی لگ جائے تو کافی دن ہمیں اس کی برننگ کی پین ہوتا ہے، تو اس کا 1% ہے، آپ یہ سمجھیں 99% تو اس کی شدت ہے، اور اگر ہم خود سے پیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیک عمل کریں اور ہر وہ کام کریں جو اللہ نے ہم کو حکم دیا، ہر اس کام سے رک جائیں جس سے اللہ نے ہمیں روکا۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی دوزخ اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، فوراً ہی آپ دیکھیے گا آگے تسلسل کے ساتھ جنت کا بھی ذکر آئے گا۔